اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وحی کے متعلقہ مختلف مباحث بیان کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے اس سلسلے کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی تاریخ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلی وحی جس کے بارے میں تمام مفسرین و محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات تھیں۔ نبی مکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت سے قبل ہی تنہائی پسند ہو گئے تھے اور ضروری سامان خور و نوش لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، جہاں آپ غور و تدبر فرماتے، لوگوں کی بگڑی ہوئی حالتوں پر غور فرماتے کہ وہ کس طرح اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے خدا تراشتے ہیں، اور پھر ان کو سامنے رکھ کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اخلاقیات بگڑ چکے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑا جاتا ہے، رحم کی رشتہ داریوں سے بدسلوکیاں کی جاتی ہیں، انسان کا دشمن ہے، اپنے ہی جسم کے ٹکڑوں کو، جگر گوشوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیتا، اپنے باپ کی متروکہ جائیداد میں اپنی ہی ماں کو متروکہ جائیداد سمجھتا، اور کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویاں کر کے دنیا سے مر جاتا، رخصت ہو جاتا، تو اس کی اولاد اس کی اپنی ستیلی ماؤں کو جائیداد سمجھ کر تقسیم کر لیا کرتے۔ مغنیوں اور گویوں، شاعروں، کاہنوں، جادوگروں، شعبدہ بازوں اور تماش بینوں کا ٹھٹ لگا رہتا، حتیٰ کہ علامہ اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاغانی میں لکھا ہے کہ ایک بار ایران سے ایک مغنی آیا، گویہ آیا، اور اس نے مکے میں آ کر جب اپنی مجلس لگائی تو اس قدر رش ہوا، اتنا ہجوم ہوا کہ لوگوں نے وہ چھت ہی گرا دی جس کمرے کے اندر وہ بیٹھا تھا۔ صحن میں، کمرے کے اندر، کمرے کی چھت پر اس قدر ہجوم ہوا کہ لوگوں کے رش سے چھت گر گئی اور وہ مغنی بیچ میں مر گیا۔ لوگوں کے شوق اور ان کے مزاج وہ ساز باجے اور شعر و سخن پر لگ چکے تھے، انسان کی روح پٹی ہوئی تھی اور در بدر پھر رہی تھی۔ بڑی طاقتیں اس زمانے کے اندر روم و ایران تھیں، اور وہ روم و ایران آپس میں لڑتے رہتے، سپر پاوروں کے آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے اس زمانے میں بھی دو کیمپ بن گئے تھے اور انسانیت تقسیم ہو چکی تھی۔ انسان جہاں پر اللہ کو بھول گیا تھا، انسانیت کے درس کو بھی یکسر بھلا چکا تھا۔ چنانچہ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی پیشوا آئے، کوئی ہادی اور رہنما آئے جو اپنے اخلاق سے لوگوں کے اخلاق درست کرے اور داعی اللہ بن کر آئے
انسانوں کو اتنے سارے خداؤں، اتنے سارے معبودوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی رہبری اور ایک اللہ رب العزت کی پیشوائی میں لے آئے، ایک پروردگار کی عبادت کروائے، ایک کے سامنے سر جھکائے اور سب کا قبلہ اور سب کی سمت درست کر دے۔ یوں سمجھیے جن بکریوں کا چرواہا نہ ہو ان کی کوئی سمت نہیں ہوتی، وہ دائیں جائیں یا بائیں جائیں، کسی کے کھیت کے اندر منہ ماریں یا کسی جنگل بیلے کے اندر نکل جائے۔ انسانوں کا بھی کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی راہبر نہیں تھا، اس لیے سمت ایک نہیں تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے پیغمبر اور جب رہنما بن کر آئے تو سب کی سمتیں ایک ہو گئیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یوں ہی غار حرا کے اندر اپنے خیالوں میں مستغرق تھا کہ یکایک ایک بجلی چمکی، فرشتہ آیا، اس نے اپنی صورت دکھائی، ایک صورت مہیب قسم کی صورت تھی، جانے وہ کون سا لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کی شکل و صورت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کی آمد سے خائف ہو گیا۔ اس نے آتے ہی پہلا حکم جو دیا وہ یہ تھا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں، اور یہی آپ کی شان ہے، یہی آپ کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو امی بنایا، اور آپ کا امی ہونا آپ کی عظمت اور آپ کی شان ہے، آپ کی فضیلت ہے، تاکہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو ان کا شک مضبوط بنیادیں بنا لیتا، چونکہ آپ عربی دان ہیں، عربی لکھ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ یہ کتاب خود جو ہے وہ بنا کر لے آئے۔ اس لیے آپ نے پہلا ہی جملہ جو ادا کیا جو دین حق کا پہلا جملہ تھا۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے حرز جاں ہے، اور ہر بات ہمارے لیے ہمارے سینوں کا تمغہ ہے، لیکن دین حق کی پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اسلام کی شریعت کی جو پہلی بات آپ نے فرمائی، کیونکہ فرشتہ آیا تو آپ پیغمبر بن چکے تھے، وہ بات یہ تھی ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں، یہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے مجھے سختی سے بھینچا، حتیٰ کہ میں جان گیا کہ میری جان ہی نکل جائے گی۔ یہ سختیاں ان کی طرف حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں بڑے اچھے اشارے، لطیف اشارے فرمائے کہ یہ سختی اس لیے تھی کہ آپ تیار ہو جائیں، ایک بہت بڑا بوجھ اور بڑی ذمہ داری آپ پر عائد کی جا رہی ہے۔ آپ امت کے رہنما بننے جا رہے ہیں، اور امت کا رہنما وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جس کے اعصاب مضبوط نہ ہو، جو ذمہ داری کو اپنے مضبوط اعصابوں سے اس کو برداشت نہ کرے اور اس کو آگے لے کر نہ بڑھے۔ اس لیے فرشتے نے سختی سے بھینچا، پھر اس نے چھوڑ دیا، پھر کہنے لگا پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس جواب کے اندر سادگی ہے، اس جواب کے اندر حقانیت ہے، اس جواب کے اندر صداقت ہے، اور دین حق کی پہلی چیز صداقت اور عاجزی ہے۔ دین حق کا پہلا کلمہ